السلام علیکم ناظرین، وائس ٹی وی اردو پر براہ راست شام 8 بجے کا اردو خبرنامہ لے کر میں رضوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر۔ اردو خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں TCI میکسیمنٹ۔ بلیٹن کی شروعات ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی سے کرتے ہیں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے اور اس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عراقچی کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کے دوران امریکہ پر اس حملے میں براہ راست ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ دونوں لیڈران نے کیا کچھ کہا ہے رہنماؤں نے اس حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج تیسرے روز لگاتار دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اسرائیل فوج نے تہران میں کئی حملے جوہری تنصیبات اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع کے جو عمارتیں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف سے ایران نے وسطی اور شمالی علاقوں پر اسرائیلی علاقوں پر حملہ کیا ہے، جس میں ابھی تک اطلاعات کے مطابق اس میں 10 افراد مارے گئے ہیں۔ وہیں ایک جگہ جو اسرائیل میں بیت یام نامی جگہ ہے، اس علاقے میں ایک عمارت جو میزائل حملے میں ڈہ گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 35 افراد اس میں لاپتہ بھی ہوئے تھے۔ وہیں دوسری طرف سے آج امریکی صدر کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تازہ ترین تنازع میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ امریکہ کا آج رات ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ پر حملہ کیا تو امریکی مسلح افواج ایسی مکمل طاقت اور زور سے ان پر حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان آسانی سے ایک معاہدہ کروا سکتے ہیں، اس تنازع کا خاتمہ ممکن ہے۔ وہیں دوسری طرف سے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس تہران میں کی ہے۔ انہوں نے اس دوران براہ راست امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس حملے میں ملوث تھے۔ تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل پر جوابی حملہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنے دفاع میں کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے فوجی اور اقتصادی اہداف کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران کو مکتوب بھیج کر اسرائیلی حملے میں شریک نہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل کے حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے، اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا ہوگا۔ عالمی برادری ایران پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت کرے۔ عراقچی نے مزید کہا کہ فارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کا حملہ خطرناک تھا۔ ایران پر اسرائیلی حملہ امریکہ کی آشیرواد کے بغیر ممکن نہیں۔ امریکہ کی اسرائیلی حملوں کی پشت پناہی کے ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ کو ایران دیگر ممالک تک توسیع کرنے کا خواہاں نہیں، لیکن اگر مجبور کیا گیا تو ایران جنگ کو دیگر ممالک تک بڑھانے پر غور کر سکتا ہے۔ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے جو اس کا اصولی حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی ایران کے نیتنز ریئیکٹر پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرے۔ ایران کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا جو اسے جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ اسرائیل نے اہم ایرانی عہدیدار اس میں اذیت ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے اس دوران جو جوہری مذاکرات ہیں ان کو سبوداز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ براہ راست ایران کی جانب سے آج امریکہ پر یہ جو اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں ان میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ دوسری طرف سے سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ اور دیگر کئی مسلم ممالک نے کھل کر ایران کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے جہاں مسلم دنیا کو اسرائیل کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی ہے، وہیں ایرانی صدر مسعود کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے محمد بن سلمان نے اعلان کیا کہ سعودی عرب ایران میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہیں انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پوری مسلم اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جہاں ماضی میں تعلقات رہے ہیں، تاہم اس مرتبہ مسلم دنیا کے سرکردہ ممالک کھل کر ایران کی حمایت میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے اسرائیل کی ایران پر حملے کی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے شدید مذمت کی ہے، لیکن بھارت نے اس بیان سے خود کو الگ کر دیا ہے۔ بھارت بھی اس تنظیم کا رکن ہے۔ ہندوستان نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے حالیہ بیان سے خود کو الگ کیا ہے، جس میں ایران کے خلاف اسرائیل کے فوجی اقدامات کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ 10 رکنی SCO، جس میں بھارت کے ساتھ ساتھ چین، روس، ایران اور پاکستان شامل ہیں، SCO نے اسرائیل کی فوجی کارروائی کی شدید مذمت کی ہے۔ SCO نے بیان
بیان میں کہا کہ شہری اہداف کے خلاف اس طرح کی جارحانہ کارروائی بشمول توانائی اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پر جس کے نتیجے میں شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایس سی او کے بیان میں ان حملوں کو ایران کی خود مختاری پر حملہ اور علاقائی اور عالمی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ اس بیان سے خود کو الگ کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت کا موقف پہلے ہی 13 جون کو واضح کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بیان میں ایران اسرائیل صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذرائع کو کشیدگی کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اور یہ ضروری ہے کہ بین الاقوامی برادری اس سمت میں اپنی کوشش کرے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ ایران میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کے والدین نے آج پریس کالونی میں جمع ہو کر سرکار سے انہیں واپس لانے میں مدد کی اپیل کی ہے۔ سری نگر کے پریس کالونی میں جمع ہو کر والدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے طلبہ وہاں پر اس وقت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور انہوں نے مرکزی سرکار سے ان کی فوری یہاں انخلا کی اپیل کی ہے۔ وہیں انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک کے طلبہ کو واپس بلانا شروع کر دیا گیا ہے مگر بھارتی طلبہ اب بھی ایران میں محصور ہیں۔ والدین نے وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ کے ساتھ ایل جی منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سنگین صورتحال میں مداخلت کرتے ہوئے طلبہ کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنائیں۔ میری بیٹی شہید بستی میں پڑھتی ہے، اب میں وہ نہیں بولتی ہوں کہ میری بیٹی شی از اسپیشل، نہیں، ہمارے لیے سارے بچے اسپیشل ہیں۔ کیوں ہمارے بچوں کو ایویکویٹ کیجیے، ہم آپ کے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہر کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے پلیز، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کل سے ان کو پینک اٹیکس آ رہے ہیں، کچھ کھانسی پا رہے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، وہ بالکل اسی ایریا میں ہے، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، کچھ نہیں۔ میری ہوئی رات کے 2 بجے وہ میسج 1 گھنٹے کے بعد ہو رہی ہے کیونکہ نیٹ پورا بند ہو چکا ہے۔ ہم رات کو بالکل سو جی تہران نہیں ہے، سعد آباد میں بالکل پوش ایریا ہے، جی بالکل تہران جل رہا ہے ایک حساب سے، وہاں پہ کوئی چیز سیف نہیں ہے، کوئی رات کی جو اسٹرائک ہو گئی that was horrible. I was online with my daughter and the strike took place. وہ بیچاری کہہ رہی ہے کہ ہم نیچے بھی آگئے لیکن ہمارے پاس نہ بنکر ہے، کوئی نہ شیلٹر ہے۔ ہاں ان کے پاس اب میٹرو سٹیشنز ہے، انڈر گراؤنڈ میٹرو سٹیشنز ہے، وہاں پر اگر شفٹ کر لے وہ بھی میرے خیال میں اتنا سیف نہیں ہے۔ بیٹر از جب تک پہلے فرسٹ پریورٹی از ایویکویشن۔ اگر ایویکویشن میں ٹائم لگ رہا ہے، مسٹر وہاں پر انڈین ایمبیسی میں انہوں نے مجھے کہا فون پر کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم یہاں پر لاجسٹکس ارینج کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے، اس وقت لاجسٹکس ارینج کر رہے ہیں ٹو شفٹ دیم ٹو سم سیفر لوکیشن، ہوٹلز ہم بک کر لیں گے، باقی چیز کر لیں گے، they have told me۔ اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا از ناٹ کیپیبل، گورنمنٹ آف انڈیا از فلی کیپیبل۔ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ایل جی صاحب سے، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے چیف منسٹر سے عمر عبداللہ صاحب سے، میں نے آلریڈی فارن منسٹر جے شنکر جی سے ہم اپیل کر رہے ہیں۔ اور اس احتجاج کے بعد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے دفتر کی جانب سے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران میں موجود کشمیری طلبہ کی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ایران میں بدلتی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے دفتر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں بتایا ہے کہ وہ مسلسل وزارت خارجہ کے رابطے میں ہے تاکہ تہران اور دیگر شہروں میں موجود کشمیری طلبہ کی صورتحال پر قریب سے نظر رکھی جا سکے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو طلبہ کے انخلاء کا فیصلہ زمینی حالات کے بعد لیا جائے گا۔ وہیں انہوں نے کہا کہ اس میں طلبہ کی سلامتی اور تحفظ کو سب سے زیادہ مقدم رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایران میں موجود حکام سے بھی قریبی رابطہ رکھا جا رہا ہے۔ ادھر بھاجپا کی جانب سے نائب تحصیلدار کی بھرتی عمل میں اردو زبان کو لازمی قرار دینے کے عمل کو ختم کرنے کی مانگ پر تنویر صادق نے کہا کہ اردو زبان کسی بھی مذہب کے ساتھ جڑی نہیں ہے۔ سری نگر میں ایونٹ کے حادثے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں حیرانگی اس بات سے ہے کہ بھاجپا اسے کسی مذہب کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اردو زبان کو اس طرح سے نکالا گیا تو پھر عکس شجرہ کو بدلنا پڑے گا جو ممکن نہیں۔ چیز جو میں نے ایک پچھلے دنوں ٹویٹ بھی کی، اردو لینگویج کسی ریلیجن یا کسی طبقے کے ساتھ جڑا نہیں ہے۔ اردو اس ملک میں بہت جگہوں پہ بولی جاتی ہے۔ اس ملک کے جو سب سے بڑے شاعر ہے، جو سب سے بڑے ادیب ہے،
वो लोग उर्दू में बात करते थे, और उर्दू को मैं हैरान होता हूं जब बीजेपी वाले हर एक चीज को रिलीजन या किसी ऐसे प्रिज्म से देखते हैं। 130 बरसों से उर्दू की जो लैंग्वेज है, जब महाराजा थे तो महाराजा ने पर्शियन से उर्दू में इसलिए किया क्योंकि वो एक यूनिफाइंग लैंग्वेज थी, ताकि हर कोई इसके साथ जुड़े, और क्योंकि उर्दू हर कोई बोलता था तो इसीलिए महाराजा ने 130 साल पहले इसके ऊपर इसकी एक इनिशिएटिव डाल दी थी कि उर्दू लैंग्वेज एक यूनिफाइंग रहे पूरे जम्मू कश्मीर में। अब आज की डेट पे अगर कोई ये कहता है कि उर्दू को निकाले, तो आप जानते हैं कि कितने करोड़ों जो जिसको हम शजरा कहते हैं, अक्स शजरा, उसको बदलाना पड़ेगा। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और ये गलत भी है। आप हर एक चीज को एक रिलीजन के नजरिए से देखेंगे वो गलत है। और मुझे लगता है उसके अलावा उर्दू एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती थी, चाहे वो जुडिशरी, पटवारीज, गिरदेवार, नायक। वहीं एलजी की जानिब से दिए गए हालिया बयान के उनके इख्तियार में सिर्फ पुलिस है पर रद्दमल देते हुए तनवीर सादिक ने कहा है कि एलजी की तरफ से खुद मुतजाद बयानात दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एलजी कल आदिल हुसैन की अहलिया को तकरीरनामा सौंप कर आए हैं, तो उन्होंने कैसे तकरीरनामा सौंपा अगर महकमे फिशरीज यहाँ की मुंतखबा सरकार के इख्तियार में है। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दोहरी हुक्मरानी नहीं चल सकती। देखिए, दो चीज़ों को मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक, जो कल देर रात एलजी साहब की दफ्तर से एक ट्वीट आ गया कि जो कल वो आदिल शेख की जो विडो है उसको जो नौकरी दी गई वो बहुत ही रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स के तहत एलजी ऑफिस ने किया। वो अगर आपको याद होगा मेरे ट्वीट के बाद वो आई बात, और ये फिशरीज डिपार्टमेंट में जो जॉब लगी, देखिए दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। या तो वो सही हो सकता है जो एलजी साहब ने अपनी तकरीर में बोला कि पुलिस मेरे पास है, बाकी सारी गवर्नमेंट के पास है, या तो वो सही हो सकता है जो कल ट्वीट किया गया। ईदर वे जो भी चीज है, इससे यही चीज दर्शाता है कि किसी न तो किसी तरीके से जो यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि अगर सारे फिशरीज डिपार्टमेंट, अगर सारी गवर्नमेंट हमारे तक है, तो जो कल वाला ट्वीट था एलजी ऑफिस की तरफ से वो गलत है। और अगर वो सही है तो जो एलजी साहब ने कल अनंतनाग में बोला फिर वो गलत है। तो किसी ने तो किसी तरीके से जानबूझ के ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। और हम फिर से उसी बात को दोहराएंगे कि जम्मू कश्मीर एक आम रियासत या यूटी नहीं है, इसमें ड्यूअल पावर सिस्टम नहीं चल सकता है। हम फिर से इस मुल्क के वजीर आजम को अपील करते हैं कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, और जो ये जानबूझ के कंफ्यूजन डाला जा रहा है। और अब राजभवन से उधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान मोहित बान ने इस पर रद्दबल देते हुए कहा है कि उर्दू ज़ुबान जोड़ने का काम करती है और मुल्क की खूबसूरत ज़ुबानों में से ये एक ज़ुबान है। मोहित बान ने कहा कि उर्दू ने हर किसी के दिल में एक जगह बनाई है। पीडीपी तर्जुमान ने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में दफ्तर से लेकर हर मज़हब के लोग इस ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं और हर किसी ने इसको अपनाया भी है। वहीं भाजपा पर तनकीद करते हुए मोहित बान ने कहा कि भाजपा असल मसाइल से ध्यान भटका कर उर्दू पर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी से मेरी एक गुजारिश है, जम्मू कश्मीर में लोग खास तौर से नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आप ये कंट्रोवर्सीज खड़ा करके उनको फर्दर बेरोजगारी में धकेलने का काम कर रहे हैं। जहां आपको आज बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, बिजली फीस जो गरीबों की बीपीएल से जो नीचे की आवाम है उनको 2-2 हजार बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल इन्फ्लेट करके आ रहा है, उसके ऊपर कहीं बात नहीं हो रही। लेकिन एक भाषा को किसी एक मजहब के साथ, एक तबके के साथ जोड़कर एक डिवाइड खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये दिखाया जा रहा है कि ये जो उर्दू भाषा है ये सिर्फ एक ही तबके की भाषा है। लेकिन उन लोगों को मेरी एक सजेशन है, मेरी एक सुझाव उनको ये है कि आप हिंदुस्तान की तवारीख उठा के देखिए, उसकी हिस्ट्री उठा के देखिए। हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर उर्दू हमारी जमीन पे जन्मी हुई वो भाषा है जिसको दुनिया भर के मुल्कों ने। रुकन असेंबली सोपोर इरशाद रसूल कार की निगरानी में लालाड़ इलाके में पीने के पानी के टैंकरों के लिए हंगामी फिलिंग पॉइंट्स का आगाज़ किया गया। ये इक़दाम वटलब फिलिंग पॉइंट्स पर भीड़ कम करने, वक्त और ख़र्चा बचाने और पानी की बेहतर सप्लाई यकीनी बनाने के लिए किया गया है। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि मनसूबा पानी की तरसील को मौसर बनाएगा और आवाम को बिला रुकावट पानी फराहम किया जाएगा।
हमारा अमृत का प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, काफी डिले हो रहा है, 4-5 बार टेंडरिंग भी हो चुकी है और उसमें गवर्नमेंट ने नए सिरे से उस पे टेंडर को नजरसानी की उस टेंडर में, तो अब नए सिरे से वो टेंडर फ्लोट हो रहा है। इस दरमियान क्योंकि ये 2-3 साल हमारे लिए पीने के पानी के हिसाब से कस्बे के लिए काफी मुश्किल है, तो उस सिलसिले में पीएचई महकमे के साथ मिलके हमने एक टेम्परेरी फिलिंग पॉइंट किया है स्टार्ट लालड़ में, और इंशाल्लाह हम आगे चाहेंगे कि एक परमानेंट फिलिंग पॉइंट विद इन म्युनिसिपल ज्यूरिडिक्शन हो, जिससे जो पीने के पानी के टैंकर्स है, यहाँ से हमें वटलब जाना पड़ता था उनको रिफिल करने के लिए, और वो उनको यहीं पे फिल किया जाए लालड़ में ही या कस्बे के आसपास जो भी नई जगह मुंतखब हो, उसमें जितना भी पैसा लगेगा, क्योंकि हमारी पब्लिक की डिमांड थी, तो उसमें हम जो भी सीडीएफ में से उनको अमाउंट चाहिए होगा रिफिल पॉइंट बनाने के लिए, वो मैं देने के लिए उनसे वादाबंद हो। और उधर वज़ीर आज़म पैकेज के तहत तैनात कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने कपवाड़ा के कुलनगाम बाग ट्रांजिट कॉलोनी में रहायश की मुंतकिली में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार करते हुए इस पर फौरी कदम उठाने की मांग की है। मुलाजमीन ने कहा कि 2024 में अलाटमेंट के बावजूद ताहाल किराए के मकान में वो रहाइश पजीर होने पर मजबूर हैं जो गैर महफूज हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि बॉर्डर वॉल की तामीर, लिफ्ट की तनसीब, रैंप और तामीराती कामों की रफ्तार में सुरअत लाई जानी चाहिए। मुलाजमीन ने ज़िला इंतज़ामिया और रिलीफ डिपार्टमेंट से अपील किया कि जल्द अज जल्द रहाइश उन्हें फराहम करें। की बुनियाद थी उसमें कहा गया था कि आपको एक एकोमोडेशन दिया जाएगा ड्यूरिंग योर सर्विस। तो ये एकोमोडेशन आज इस कगार पर है कि आप देख सकते हैं इट इज रेडी टू मूव इफ वी टेक इनिशिएटिव कलेक्टिवली। एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, थोड़ा सा इसमें जल्दी करने की जरूरत है सो दैट कि आने वाले 1-2 महीनों में हमें मिल सके, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी एक बर्डन कम हो जाएगा। सिक्योरिटी इश्यूज एक ही जगह पर उनको रखना पड़ेगा, एम्प्लॉइज में कॉन्फिडेंस बरहाल हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा डिस्क्रिप्शन है और ये एक वजह है आज हम। नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।